اس لیے میں ایک مرتبہ ڈاکٹرز کو ایڈریس کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ آپ ہیومن انجینئر ہو، ہمارا جو فزیکل میکینزم ہے، جسمانی ساخت ہے، آپ اس کے ایکسپرٹ ہو. تو میں نے کہا جیسے آپ ہیومن انجینئر ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیومن انجینئر ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب جہلم میں آئے اور وہاں تقریر کی، تقریباً 1 گھنٹے کی تقریر ہے. انجینئر محمد علی مرزا نے اس میں سے 2-3 منٹ کاٹ کے اور اس پر ویڈیو بنائی ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ اس نے کلپ کیوں کاٹے ہیں؟ اس کے نزدیک کلپ کاٹنا جو ہے جرم ہے، تو سب سے بڑا مجرم یہ ٹھہرا. تو یہ کمینہ آدمی ہے. آج ہم اس کمینے کی اس ویڈیو پر مفتی منیب الرحمان تھینکس پر آج ہم گفتگو کریں گے. تسلی سے ویڈیو دیکھیے گا، جتنے اس نے دھوکے دیے ہیں، جھوٹ بولے ہیں، وہ آپ کو ہم دکھائیں گے اور اس کا تحقیقی تجزیہ بھی کریں گے. بزرگوں کی جی خدمات بڑی ہیں. انجینئر صاحب، آپ جو مسلمان ہیں نا، کلمہ جو ہے آپ کے باوجداد کو بزرگوں نے پڑھایا تھا. ہم کیا کہتے ہیں اس پہ؟ رکو ذرا، صبر کرو. آجا بتاتے ہیں تجھے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا. تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند کیوں نہیں مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں، کلمہ تو پڑھایا لیکن اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. تیرے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا، کلمہ پڑھایا، تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ تم کہتے کہ ان کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، تو تمہارے بزرگوں کے عقیدے ٹھیک نہیں تھے. یہ مثال کس کی دے رہا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کی مثال دے رہا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک اس کے نزدیک بہت بڑا ایک عالم دین ہے اور اس کا محبوب ہے. یہ کہتا میرے محبوب ہیں. اچھا میرے بھائیو، آج کے دوسرے کرنٹ افیئر کی طرف آ جائیں، اور وہ ہے ہمارے ممدوح اور محبوب ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی، جو انشاءاللہ تعالی پاکستان وزٹ پہ آ رہے ہیں اکتوبر کے پہلے ویک میں انشاءاللہ تعالی. ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی اس دور میں اسلام کے جو مجددین ہیں ان میں سے ایک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے فتوے لگائے ہیں اولیاء کرام پر، صوفیہ پر، کہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں کشف ہوتا ہے، ہمیں الہام ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ جو الہام کا عقیدہ رکھے وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے. بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی. اس سے بہتر ہے کتے کی موت مر جاتے ہیں یہ بکواس کرنے سے پہلے، امت کو اتنے بڑے عذاب میں ڈالنے سے پہلے، کہ بعد میں غلام احمد قادیانی، دجال جیسے لوگ جو ہیں وہ تمہاری باتوں کا کپلی لیں. ٹھیک ہے، تم لوگوں کو موت آ جانی چاہیے تھی، بہتر تھا کتے کی موت مر جاتے. جو الہام کا عقیدہ رکھے، اب یہ ہمیں جواب دے رہا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذریعے سے کہ اس نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا. ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرے نزدیک یہ ہے کہ جو الہام کا عقیدہ رکھے وہ دار اسلام سے خارج ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ عقیدہ ہے کہ مجھ پر الہام ہوا. جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا. وہی تو آتی نہیں، نبوت تو ختم ہو گئی، کوئی بول نہ تھا. لیکن الہام ایسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کر دیتے. اب مرزا جی 2 جواب کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ جو الہام کا نظریہ رکھے وہ دار اسلام سے خارج ہے. جو شخص دار اسلام سے خارج ہے اس کا حوالہ دوسروں کو دیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اور تم کہتے ہو کہ میرے محبوب ہیں، وہ ابھی پاکستان آ رہے ہیں، وہ مجدد ہیں، ان کی ویڈیوز شیئر کریں، ان کے جلسوں میں جائیں. اور اس کی کمینگی اور دیکھیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جب پاکستان آیا اس سے پہلے ایک پوڈ کاسٹ ہوا نادر علی کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک کا. اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر الہام ہوا. ایک نے سوال کیا اور میں نے اس کا جواب دیا، اور جواب نہیں آ رہا تھا تو الہام ہوا مجھ پر. اور اس ویڈیو کو اس نے اپنے چینل پر شیئر بھی کیا، کہا کہ اس کو دیکھیں. ہم نے جب اس کو پکڑا کہ جناب علی آپ کا عقیدہ تو یہ ہے، آپ کا نظریہ تو یہ ہے کہ وہ دار اسلام سے خارج ہے، آئیں بائیں شائیں جناب وہ پاکستان آئیں گے، میں انہیں کہوں گا رجوع کریں، یہ آپ نے کیا کر دیا، کیا کہہ دیا. ابھی اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے نادر علی کی پوڈ کاسٹ میں.
جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن اللہ کی طرف سے الہام آیا. الہام ایسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کر دے. جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن اللہ کی طرف سے الہام آیا. الہام ایسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کر دے. وہ بیسیکلی یہی لفظ بولنا چاہ رہے تھے شرح صدر, ان کے منہ سے الہام نکل گیا. اس کی وجہ سے سارے بریلوی میرے پیچھے پڑ گئے کہ انجینئر صاحب جو ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں. تو اس بیچارے سے الفاظ کا چناؤ غلط ہو گیا. وہ بیسیکلی شرح صدر کہنا چاہ رہا تھا, جو اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں الہام کر دیا اس وقت جواب. اس طرح نہیں ہوتا بھائی, نہ اس طرح دین کے معاملات چلتے ہیں. اور وہ اگر میری فون پہ بات ہوئی ان سے یا کوئی ملاقات کے چانس بنے تو میں ان سے کہہ بھی دوں گا کہ یار اس کے اوپر آپ رجوع کریں, آپ نے کیا لفظ بولا ہے. آئے پاکستان, انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جناب علی یہ میرا نظریہ ہے. ہاں سبقت لسانی یہ ہوئی تھی کہ میں نے یہ کہنا تھا کہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے لیا. ہاں اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے انجینئر محمد علی مرزا کا منہ کالا کر دیا. میں نے تقریر کیا تھا, ابھی پوڈ کاسٹ کیا تھا, تو پوڈ کاسٹ کے بعد میرے بیٹے نے بولا ابا آپ نے کیا کیا, کیا کہا میں نے؟ تو الہام میں اللہ کی طرف سے مدد آتی, میں نے غلطی سے کیا اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی. اور میں ہوتا ہے نا سلپ آف دا ٹنگ, سبقت لسانی, سلپ آف دا لسان, کریکٹ, تو سلپ آف دا ٹنگ. تو میرے بیٹے بولا ماشاءاللہ ابا کس نے پکڑا نہیں ابھی تک کے, 5 ملین لوگ نے دیکھ لے, کس نے پکڑا نہیں. کوئی بھی بولے گا سلپ آف دا ٹنگ ہے. الہام تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا. اب یہ کالے منہ والا یہ کیسے دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ جناب علی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا, تمہارے بابے کہتے ہیں کہ ہم نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا, تمہارے بابے تو شاید کوئی نہیں ہے. پہلے ہمیں یہ بتا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک مسلمان ہے کہ نہیں. اس کا نظریہ آپ کے نزدیک تو وہ کافر ہیں, دار اسلام سے خارج ہیں. بلکہ یہ دیکھیں کہتا ہے کہ وہ کتے کی موت مرے. ایسے لوگ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں وہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں. ہاں جی بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی, ٹھیک ہے. لیکن رہا صوفیاء کا معاملہ, وہ تعویل کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا کام ڈالا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کشف الہام اس شخص کے لیے حجت ہے, وہ اس کو لوگوں پہ نہیں پیش کر سکتا. اندر سے ان کو ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ ڈاکہ مارا ہے ختم نبوت کے اوپر. تو انہوں نے اپنے کتے کو حلال کرنے کے لیے کہا نہیں 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 یہ تو ہمارے لیے ہے, تو خوشخبری کے طور پہ ہم اس کو دین کے طور پہ نہیں بتاتے, نہ کسی کا اس پہ چلنا کوئی واجبیت کسی کے اوپر ہو جاتی ہے. تو اتنا بڑا پنگا لے رہے کیوں ہو جب تمہیں خود کانفیڈنس نہیں ہے؟ اس سے بہتر ہے کتے کی موت مر جاتے ہیں یہ بکواس کرنے سے پہلے, امت کو اتنے بڑے عذاب میں ڈالنے سے پہلے کہ بعد میں غلام احمد قادیانی دجال جیسے لوگ جو ہیں وہ تمہاری باتوں کا کپلی لیں. ٹھیک ہے, تم لوگوں کو موت آ جانی چاہیے تھی, بہتر تھا کتے کی موت مر جاتے کہ قیامت والے دن کم از کم عذاب سے بچ جاتے. جو کتے کی موت مرے ختم نبوت کے ڈاکو ہیں وہ تیرے محبوب کیسے ہوا ہے؟ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ہزاروں لوگوں کو انہوں نے اسلام کے دعوت دی, مسلمان ہوئے, تو میں تو انہیں کافر کہنا چاہیے. تمہارے نظریے سے وہ کافر ہے. دھوکہ دیتے ہو کمینے آدمی. جہاں تک لوے ناک کی بات ہے تو یہ ایک کثرت کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی میں نے تجھے 100 مرتبہ سمجھایا ہے. سمجھانا تو 3 مرتبہ ہوتا ہے, 4 مرتبہ ہوتا ہے, 5 مرتبہ ہوتا ہے. تو ہم کثرت کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی کتنا میں نے تمہیں سمجھایا ہے, 100 مرتبہ میں نے سمجھایا ہے. تو وہاں کثرت کا معنی لیا جاتا ہے کہ ہزاروں لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا, لاکھوں کو مسلمان کیا. تو یعنی کہ اب 90 لاکھ, یہ نہیں کہ صرف 90 لاکھ ہی ہیں, کم و بیش ہو سکتے ہیں. یہ کثرت کے لیے بولا جاتا ہے. اس سے کہتے ہیں عرف عام میں ایسے الفاظ استعمال کرنا. لیکن یہ تو جاہل ہے نا, آپ کو پتہ ہے, پرلے جدے کا کمینہ اور جاہل آدمی ہے. تو اب اس کے نزدیک جو بندہ کافر اور مرتد ہے, دار اسلام سے خارج ہے, ختم نبوت کا ڈاکو ہے, کتے کی موت مرے, اس کو کہہ رہا ہے جناب علی کہ میرے محبوب ہیں. تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ کمینہ آدمی ہے, اس کو بغض ہے اللہ کے ولیوں سے. اس بغض میں یہ اندھا ہو جاتا ہے, میرے نبی ایسا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے کوئی شے نہیں. یعنی ہمارے بابے شے نہیں لیکن اس کے بابے شے ہے, یعنی کہ اس کے بابے نبی کے مقابلے بڑی شے ہیں. میں آج آپ کو نا ایک بڑی راز کی بات بتاؤں
مولانا اسحاق صاحب کا تعارف مجھے زبیر علی زئی صاحب نے کرایا تھا. اچھا مجھے کہتے ہیں وہ علی بھائی وہ بابے کو جانتے ہیں وہ بڑی شے ہے. کہتے ہیں وہ علی بھائی وہ بابے کو جانتے ہیں وہ بڑی شے ہے. جی یہ کہتا ہے کہ مولانا اسحاق صاحب بڑی شے ہیں. مولانا اسحاق بڑی شے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کوئی شے ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے کوئی نہیں تو تیرے بابے شے کوئی نہیں تو میرے بابے بڑی شے ہیں. یہ ہے اس کی کمینگی. اور اسی کا یہ بابا جو ہے مولانا اسحاق صاحب ان کا نظریہ بھی یہی ہے الہام کا. نبیاں کی ہوندا کلام ہوندا بھاویں وحی دے ذریعے ہوے الہام دے ذریعے ہوے جویں بھی ہوے رب گل کردا انہاں نال. دروازہ بند ہے اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جاری. مگر اگر کوئی آکھے کہ اللہ دی طرفوں مینوں گل دسی گئی مگر یہ کوئی لوگاں نوں دسن دی نہیں نہ آئے کوئی گل ہے مگر اللہ نے مینوں کئی گلاں دسیاں یہ انکار نہیں کرنا. صحیح بخاری مناقب اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے فضائل رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤندے کہ تہاڈے تو پہلیاں امتاں جڑیاں سی انہاں دے اندر ہوندا رہا کہ نبی نہیں سی ہوندے. دیکھو جے نرا گل کرنا نبی بن جائے بھی انہاں دی بیوقوفی ہے کہ جدو اللہ نے گل کی نبی احمق لے تسی. اور الہام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسن ہویا بلا سید ابو الحسن علی ندوی قادیانی یہ کہ اس امت دے اندر ایسے اولیاء ہویا بنا دے الہاماں دے مقابلے چ کوئی قطرہ بھی نہیں. سینکڑے الہام اور وہ سچے نکلے ہیں. اس تو کلام اس امت ہو رہا اور ہوندا رہنا قیامت تک. تینوں ہویا بسم اللہ خوش ہو جا کہ رسول اللہ دی پیروی پاروں حضور دی برکت پاروں اجے بھی یار ساڈے نال اللہ تعالیٰ علیہ ایمان نال باتاں کردا انہوں بھی ٹھنڈ پیندی ہے اور کئی موقع سچیاں بھی نہیں. اور جڑا نامراد کیا کمارات نہیں مل سکتے وہ منہ کڑا کر اپنے بابوں کو کافر بنا رہا ہے. یہ کھا گیا اپنے بابوں کو. یہ اتنا کمینہ ہے کہ اپنے ماننے والوں کو کھایا جاتا ہے اور اپنے بابوں کو بھی کھا جاتا ہے. تو اس کے نظریے سے اس کے سارے بابے کافر ہیں اور اس کے ماننے والے کافر ہیں کیونکہ یہ سب کو کہتا ہے کہ بھئی مسلمانوں کا ان بریلیوں کا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ ہے. اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے چشتی رسول اللہ پہ. اور وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہاں بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے اور ہم سے بحث کرتے ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے نہیں. تو یہ خود بھی کافر ہوا اور اپنے ماننے والوں کو کیا کرتا ہے کافر بناتا ہے. اتنا یہ کمینہ آدمی ہے. اپنے بابوں کو بھی کھا گیا اور اپنے ماننے والوں کو بھی کھا گیا. جو اس کو مانے گا اس کو فالو کرے گا وہ مرتد ہو جائے گا وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو کسی کو کافر کہے اگر وہ کافر نہیں ہے کفر اسی کی طرف لوٹے گا. تو ہم آگے چلتے اس پر بات کرتے ہیں. تو جناب علی اس نے ایک اور بات کی شروع میں کہ دیکھیں جی مفتی منیب الرحمان صاحب پہلی مرتبہ جہلم آئے ہیں. جہلم چھوٹا سا شہر ہے ضلع ہے. وہ کل رات کو ہمارے اس چھوٹے سے شہر جہلم میں تشریف لائے. پوری زندگی نہیں آئے. 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہلم تو ایک چھوٹا سا شہر ہے. یہ لوگ تو بڑے شہروں میں جاتے ہیں لیکن یہ لوگ تو بڑے بڑے جگہ جاتے ہیں بڑے بڑے یعنی کہ شہروں میں جاتے ہیں. یہاں اس طرح کے لوگ یہ کیسے آتے ہیں. یہ تاثر دینے کی اس نے کوشش کی ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی مفتی منیب الرحمان صاحب کو کیونکہ کمینہ آدمی ہے نا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب ایک چھوٹے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں. KPK میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں ان کی رہائش ہے. ویسے کراچی میں ہے لیکن گائے بگائے اپنے چھوٹے سے گاؤں میں جاتے رہتے ہیں. وہاں چھوٹے گاؤں میں جاتے ہیں تو اس نے ڈی گریڈ کرنے کی کیا کوشش کی. جناب علی ان بڑوں شہروں میں یہ لوگ جاتے ہیں چھوٹے شہروں میں یہ کہاں سے آتے ہیں. یہ اس کی کمینگی ہے. اگر مجھ سے آپ پوچھیں نا کہ انجینئر مرزا کیا ہے تو ایک ہی لفظ ہے کمینہ آدمی. بہت ہی کمینگی اس کے اندر ہے. اچھا پھر کیا کہا جناب علی کہ یہاں کراچی والے مفتی بھی آئے تھے. اب دیکھیں نا اس کو کہا گیا کہ بھائی مفتی منیب الرحمان صاحب تشریف لا رہے ہیں آپ حسرت اپنی پوری کر لیں. جو آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے بڑوں سے بات کروں گا کہ چھوٹے مرزا صاحب 25 جنوری 2025 کو آپ کے محض 2 قدم کے فاصلے پر مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت مشین والا نمبر 1 جہلم میں جلوہ گر ہوں گے. لہذا ہمت کیجئے اور چھوٹے مرزا صاحب یہ چھوٹا سا فاصلہ جو 2 قدم کا ہے یہ طے کر کے آپ مرکزی اہل سنت مرکزی دارالعلوم تشریف لائیے اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدظل العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے. تمہارے بہت ہی قریب. اس نے اسی ویڈیو میں کہا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب مسجد میں تقریر کر رہے تھے میں گھر میں سن رہا تھا
اتنا قریب ہے میرا گھر. بھئی آپ کو کہا گیا کہ آپ حسرت پوری کر لیں, آپ ان کے پاس بیٹھیں, جو آپ کے اعتراضات ہیں آپ ان سے شیئر کریں, آپ ان سے فتویٰ مانگیں. اس سے پہلے اس نے ویڈیو بنائی کہ جناب علی مفتی مریب الرحمان صاحب میری اکیڈمی میں آئیں اور 10 منٹ مفتی صاحب کو ہوں گے, 10 منٹ مجھے ہوں گے, پھر میں نے صرف مفتی صاحب سے ان معاملات پر, ان عبارات پر صرف ان سے فتویٰ لینا ہے. بھئی پہلے آپ کو انہوں نے دعوت دی ہے کہ آپ آ جائیں. آپ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ سیکورٹی یہ, آپ اپنے گھر میں ہوتے, وہاں آپ فون کر لیتے کہ بھائی میرے گھر میں آ جائیں, میں نے انتظام گھر میں کر لیا ہے. یہاں جنہوں نے آپ کو, مفتی صاحب نے, کہ جو منتظمین تھے, انہوں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ مفتی صاحب کے سامنے بیٹھیں, آپ کو محفل میں تھوڑی لے جانا تھا. بہانے بناتے جناب مفتی صاحب آئے تو بد نظمی ہوئی, میں جاتا تو کیا ہوتا, یہ سارے بہانے ہیں. اگر تو ہاں کرتا, تیرے لیے الگ سے ایک جگہ مخصوص کرتے, مفتی الرحمان صاحب سے ملاقات ہوتی, جو تمہارے اعتراضات ہیں وہ تمہیں بتائے جاتے. لیکن اپنی شہرت کا یہ بھوکا ہے, کیونکہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم ایسوں کو منہ نہیں لگاتے, یہ شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں. والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کا اس پر کوئی موقف نہیں آیا, کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے, کوئی میسیج دینا ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے. اچھا. اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں, تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں, پہنچاتے رہتے ہیں, پہنچاتے رہیں گے. یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے, وہ اپنے دربار لگاتے رہیں. تیری اکیڈمی ہے, کوئی مکہ مدینہ ہے, تیری اکیڈمی میں آئے, تو کیوں نہیں ان کے ہاں جا سکتا؟ تو خود مانتا ہے کہ وہ شیعوں کے, دیوبندیوں کے, اہل حدیث کے, سب کے سرپرست ہیں, مشترکہ بہت بڑے عالم ہیں, تو ان کے پاس چلا جا. تو سن رہا تھا, اگر تیرے اندر ہمت ہے وہاں تو چلا جاتا, ان سے یا ہاں کہہ دیتا, ہاں جی میں حاضر ہوں, میرے لیے الگ جگہ بناؤ, مفتی صاحب سے میری ملاقات کراؤ. نہیں, اس کو صرف کیا ہے, شہرت. تو اب اس نے کہا کہ جناب علی دیکھیں وہ کراچی والے مفتی بھی آئے تھے تو وہ واپس چلے گئے. بھئی وہ آئے تھے, تو نے بار بار کہا مفتی صاحب آ جاؤ, میری کرامت ہے, مفتی طارق صاحب آ جاؤ, نہ مفتی نہ, کب آؤ گے, کتنی ویڈیو تم نے بنائی. جب وہ آئے 48 گھنٹے کا تمہیں ٹائم دیا تو باہر نہیں نکلے. امی منع کرتی ہے, فلاں پولیس منع کرتی ہے. بھئی تم بار بار کہتے مفتی صاحب آؤ آؤ, 48 گھنٹے تھوڑے ہوتے ہیں. نہیں جی اتوار کو میری اکیڈمی میں آئے, یعنی تیرے نوکر لگے ہوئے اتوار کے ہی دن آئے. کراچی سے جہلم تک آ گئے, تمہیں شرم نہیں ہے کہ ہاں جناب آؤ. اور انہی دنوں میں تو جو ہے وہ ایک اداکاروں سے ملاقاتیں کر رہا تھا, جن کو تو مبارکباد دیتا, حمدہ علی عباسی ویل ڈن, تو نے اداکاری چھوڑ کے, فلمیں ڈرامے چھوڑ کے تو غامدی کا شاگرد ہو گیا ہے, تو نے ویڈیو بنائی ویل ڈن, اب وہ دوبارہ وہی ڈرامے وہی فلمیں کر رہا ہے. تو کچھ شرم کر لیا کر. تو مفتی طارق صاحب جب آئے, انہوں نے کہا جی 48 گھنٹے تم مجھے جہاں بھی بلاؤ گے میں آؤں گا. وہاں بھاگ گیا. اب کہتے جناب یہ دیکھیں وہ کس طرح ذلیل ہو گئے. اس کے بعد لوگ ہم سے جڑ گئے, ہم سے جڑنے کے ساتھ اللہ رسول کے ساتھ جڑ گئے. واہ جی, اللہ رسول کے, یعنی اس کے ساتھ جڑنے والا اللہ و رسول کے ساتھ جڑنے والا ہوتا ہے. میں ابھی آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں اس نے تعلیم دی ہے کہ مسلمان گستاخ نہیں ہوتے, اور یہاں کہتا ہے مسلمان گستاخ ہیں. کمینہ آدمی, اس لیے میں کہتا ہوں, کہتا ہے مسلمان گستاخی نہیں کر سکتا. اگر کسی مسلمان کو اب 1 ارب بھی دے دو نا, وہ نبی علیہ السلام کی گستاخی نہیں کرے گا, نبی کو گالی نہیں دے گا. تو اس کے چیلے چوراہوں میں, گلیوں میں جا کے عام لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں, تم نبی کو گالی دو. چلو پیسے لے لو, تینوں ہور پیسے دینا میں, جن تسی کہو اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو, اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو, اور وہ غریب ہو, فاقہ کش ہو, ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو, کبھی نہیں دے گا. چلو پیسے لے لو, تینوں ہور پیسے دینا میں, جن تسی کہو اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. یہ کمینگی والی تعلیم مرزا دے رہا ہے. یہ نبی علیہ السلام سے ملا رہا ہے یا ان کو جہنم پہنچا رہا ہے. یہ کہنا کہ تم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دو کہ مسلمان رہتا ہے, یہ مرزا جہلمی کا شاگرد صابر کریمی جس نے یہ حرکت کی, اور مرزا سے متاثر ہو کر اس نے حرکت کی. اور اس ویڈیو پر 66,000 ویوز تھے.
اور ہزاروں کی تعداد میں مرزا جہلمی کے چیلوں کے نیچے کمیونسٹ تھے. گڈ، بہت اچھا کیا، یعنی کہ اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے. وہ خود بھی کافر ہو گیا، گستاخ ہو گیا، اور اس کو اپریشیٹ کرنے والے بھی کیا ہو گئے؟ کافر اور گستاخ ہو گئے. تو اس کو ماننے والے اس طرح کافر ہو جاتے ہیں، گستاخ ہو جاتے ہیں. تو ایسے گستاخوں سے بچے، اس طرح کے کمینوں سے بچے. یہ اس کی کیا ہے؟ کمین کی جناب میرے سے جڑنے والے اللہ اور رسول سے جڑ جاتے ہیں، بھئی تیرے سے جڑنے والے جہنمی بن جاتے ہیں، گستاخ بن جاتے ہیں، اولیاء کرام کے دشمن بن جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح گستاخیاں کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے گستاخ بن جاتے ہیں. پچھلے سال اس کا چہرہ جس نے گستاخی کی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، پولیس اس کو اٹھا کے لے گی، پھر کہتا نہیں جناب علی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تمہیں وہاں پہنچائے گا جیسے قرآن پاک میں سورہ حشر میں ہے کہ جو شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں، شیطان جب ان کو دیکھتا ہے نا جہنم میں پہنچے ہیں، یہ غرق ہو رہے ہیں، تو شیطان بھاگ جاتا ہے. تو یہ شیطان بھی ان سے اپنے چیلوں سے کیا ہوتا ہے؟ یہ بھاگ جاتا ہے. اپنی آخرت کی فکر کریں اور اس شیطان سے اپنا جو ہے منہ موڑ لیں. اچھا جناب آگے کہتا ہے کہ یہ ان کی چال ہے کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جناب علی آپ جو آئیں. یہ چال ہے، جہاں بنو امیہ کی چالیں ختم ہوتی ہیں وہاں مولا علی کے ماننے والوں کا دماغ وہاں سے شروع ہوتا ہے، عقل شروع ہوتی ہے. اور یہ کمینہ یہ اہل سنت کو کہہ رہا ہے، اور آگے اس نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں. اس کمینے کو پتہ ہے اور اس نے اپنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ سنی بریلوی دہشت گرد نہیں ہے، لیکن کمینگی سے جائے گا نہیں. تو ہم اہل سنت مولا علی سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت کرتے ہیں. گالی دینا، یہ گالی دیتا ہے اس طرح بنو امیہ کی جہاں چالیں ختم ہوتی ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ بنو امیہ سے تھے کہ نہیں تھے؟ عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ بنو امیہ سے تھے کہ نہیں تھے؟ اور اس کی اتنی کمینگی جب ہم یہ جواب دیتے ہیں، کہتا ہے دیکھیں جی بنو امیہ کو ہم ایسے نکال لیتے ہیں، یعنی عثمان غنی اور عمر بن عبدالعزیز کو ہم ایسے نکالتے ہیں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی نکل گئے. یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کی نسل میں سے تھے، یعنی فرعونیوں میں سے تھے، اسی طرح ہم ان کو ایسے نکال دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام فرعونی میں سے تھے، ان کی نسل میں سے تھے. موسیٰ علیہ السلام تھے بنی اسرائیل اور فرعونی قبطی تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کا نسب اس نے بدل دیا. اس میں ہم نے کافی ویڈیوز بنائے کہ اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے اور فرعون قبطیوں میں سے تھے. کہتا ہم جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھرانے سے نکال لیتے ہیں نا، اسی طرح ہم جو ہے عمر بن عبدالعزیز اور عثمان غنی کو بنو امیہ کے گھرانے سے نکال لیتے ہیں. قرآن تو کہتا ہے کہ کسی قوم کی تمہیں دشمنی اتنا آگے نہ لے جائے کہ تم عدل کرنا چھوڑ دو، عدل کرو. تو بنو امیہ تو کسی کو اچھا اس کو آگے چل کے کہتا ہے جناب مجھے منگول کہتے ہیں، مرزا کہتے ہیں، مرزا قادیانی تھا. دیکھیں کسی قوم سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہاشمی تھے تو ابو لہب بھی ہاشمی تھا، تو اس انداز سے بات نہیں کرنی چاہیے. تو خود ہی کر رہا ہے. تو یہ ہے اس کی کمینگی. تو ایسے کمینوں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. نمازیں تمہارے پیچھے پڑھتے ہیں، تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں، ہم مسلمان سمجھتے ہیں، تمہیں چندے دیتے ہیں. تو ایک طرف کہہ رہا ہے کہ ان کا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ ہے. اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ. جو چشتی رسول اللہ کہے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا ہمارے نزدیک. تمہیں ہم چندے دیتے ہیں، تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں. بھائی اگر تو کلمہ پڑھے گا ہم تمہیں کافر کہیں گے، ہم تمہیں کافر کہیں گے. بنیادی عقیدہ مطلب یہ کہ ہم اپنے اسکول کالج مدرسے میں مسجد میں بچوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہم ان کو جو ہے وہ چشتی رسول اللہ پڑھاتے ہیں. اتنا الزام لگانے کے بعد کہتا ہے کہ جو ہے نا ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. تو ہمیں مسلمان سمجھتے ہو، مسلمان ہیں. تم نے جو الزام لگایا کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، تو تم کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تم تو پکے کافر ہو گئے اپنے قول سے. اور نبی علیہ السلام نے اسٹمپ لگا لی، مہر لگا لی آپ علیہ السلام نے کہ جو کسی کو کافر کہے اور وہ کافر نہیں ہے تو کفر اس کی طرف لوٹے گا. تو جناب علی مرزا جہلمی گیا، پھر آگے پھر وہی بات. جناب علی یہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے. بھائی تم بار بار پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب بتائیں کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، تو مفتی منیب الرحمان صاحب کا فتویٰ بھی آ گیا. اس کے باوجود کتے کی پونچھ سیدھی نہیں ہو رہی. اور اسی ویڈیو کے بھی آپ نے دیکھا ہوگا تھمبنیل میں کیا لکھا ہے؟ چشتی رسول، تھانوی رسول.
یعنی کروڑوں مسلمانوں کو یہ کافر بھی کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں. پھر آگے جناب علی انہوں نے ان کا دفاع کرتے ہیں. یعنی کیا اس بات پر مناظرہ ہوا ہے کہ ہمارا یہ کلمہ ہے چشتی رسول اللہ اس کا دفاع کر رہے ہیں؟ وہ ویڈیو دکھا رہا ہے کیا ہے، کتنا یعنی دھوکہ دیتا ہے. ویڈیو میں مناظر کیا کہہ رہا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں تو نبی کے کمینے غلام میں سے ہوں، کہ میں ادنا غلام ہوں. تو وہ اس بات کا دفاع کر رہے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کا عقیدہ نہیں ہے چشتی والا. وہ یہ نہیں دفاع کر رہے کہ جناب علی یہ ہمارا عقیدہ ہے چشتی رسول، ہم اس کو پڑھیں گے. یعنی اتنی اس کی کمینگی ہے. آپ ویڈیو دیکھ لیں، توجہ کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. خواجہ نے کیا فرمایا، سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو نبی علیہ السلام کا غلام ہوں. یعنی وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے عقیدہ نہیں گڑھا. اب یہ اس طرح کی باتیں کر کے عوام کو دھوکہ دیتا ہے. دھوکہ کیا دیتا ہے؟ اپنی جہنم اپنے لیے تیار کرتا ہے. جناب علی مفتی حنیف صاحب نے بھی کہا تھا، دفاع کیا تھا. دیکھ لے کیا دفاع کیا ہے. بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا، کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. یہ دفاع کیا ہے. وہابی عالم کہہ رہا ہے کہ شبلی رسول اللہ، تو وہ کہہ رہے ہیں جناب ان باتوں میں نہیں پڑھتے ہیں. یہ ساو و سکر میں اس طرح کی باتیں بعض اوقات نکل جاتی ہیں، تو یہ ان کا عقیدہ نہیں، اس میں نہیں پڑھتے. تو کیا وہ دفاع کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے؟ ساو و سکر کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جناب علی ان کی اصطلاحات ہیں، شطحیات ان کی بھونگیاں ہیں. کتنا کمینہ آدمی ہے، اس نے پڑھا نہیں ہے. شطحیات کی اصطلاح ابن حجر اسقلانی کی ہے، امام ذہبی کی ہے، اور انہوں نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ یہ شطحیات اس طرح کے الفاظ نکل جائیں تو ان کی ہم پکڑ نہیں کریں گے اور نہ ان کی پیروی کریں گے، ہم خاموش رہیں گے. یہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے اور امام ذہبی نے، یہ کہتے ہیں بھونگیاں ہیں. تو انہوں نے کیا دفاع کیا اس چیز کا کہ ہاں ہمارا عقیدہ چشتی رسول اللہ ہے، اس چیز کا دفاع کیا ہے. وہ کہتے ہیں وہ باتیں ختم ہو گئی. اب مسلمان جب تحقیق کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ تو واقعات ہی غلط ہیں، یہ چشتی رسول اللہ والی بات ہی غلط ہے، یہ کتاب ہی ثابت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کی طرف یہ ساری چیزیں جو منسوب ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کتاب ہی ثابت نہیں ہے. نہیں جی، اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا کہ میں اللہ کا رسول، وہ کافر ہے. نہیں، وہ سبع سنابل کو انہوں نے تعریف کی، پڑھ کے دیکھو کتابوں کو. اسی لیے میں کہتا ہوں کمینہ ہے. جناب فتاوی رضیہ میں سبع سنابل کی تعریف کی اعلیٰ حضرت نے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو اعلیٰ حضرت نے جھوٹ بولا نبی علیہ السلام پر، یہ کہتا ہے، اور انہوں نے اپنے لیے جہنم تیار کی. کمینے آدمی کتاب پڑھ لے، فتح و رضیہ پڑھ لے. انہوں نے لکھا ہے کلیم اللہ چشتی یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے ایک حکایتاً ایک آدمی کا قول نقل کیا ہے، جس طرح تو نے اندھا دھند پیروی میں اسماعیل دہلوی کا قول نقل کیا ہے کہ اسماعیل دہلوی کہتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی چیز اس کی شان نہیں، وہ ذلیل ہے، چمار ہے. اور نیچے تو نے خود لکھا ہے کہ ولی اللہ العزت ولی رسولی ولی المؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، کہ اسماعیل دہلوی اللہ کی عزت ہے، اللہ کے رسولوں کی، مومنوں کی عزت ہے. تو نے خود یہ ثابت کیا ہے. تو وہ جو تو نے لکھا ہے اوپر حکایتاً، وہ جو بات نقل کی کس کی ہے؟ اسماعیل دہلوی کی ہے. اگر ہم تمہیں کفر کا فتویٰ لگائیں کہ تو نبی علیہ السلام کی گستاخی کر رہا ہے، لیکن نہیں میں نے تو حکایت نقل کی ہے نا. تو اعلیٰ حضرت نے حکایت نقل کی کلیم اللہ کی، کلیم اللہ چشتی کی حکایت نقل کی ہے. اور وہ کیا ہے، ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوالی سننا ساز کے ساتھ، طبلوں کے ساتھ جائز نہیں، حرام ہے.
تو چشتیوں میں کچھ لوگ ہیں جو ساز کے ساتھ قوالی سنتے تھے، تو آپ فرماتے تھے کہ سبا سنابل جو چشتیوں میں مقبول ہے اس میں بھی قوالی سننا منع ہے۔ اور پھر اس کتاب کے بارے میں لکھا کہ بھائی کلیم اللہ صاحب نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ اللہ کی نبی کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ قوالی سنیں لیکن ڈھول باجوں سے نہ سنیں۔ تو آپ نے اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے کہ بھئی چشتیوں کی کتاب ہے، کلیم اللہ چشتی کہہ رہے ہیں کہ اتنی مقبول کتاب ہے، تو لہٰذا تمہارے نزدیک اتنی مقبول کتاب ہے، اسی کتاب میں ہے کہ قوالی نہیں سننی چاہیے اس انداز میں کہ ڈھول بج رہے ہیں اور باجے ہو۔ تو ساری باتیں اہل حدیث کے کھاتے میں ڈال دی۔ اسے کہتے کمینگی۔ اور اس نے اچھا اعلیٰ حضرت کو کہا کہ انہوں نے جہنم اپنے لیے خرید لی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے لکھا کیا اور اس نے فتویٰ کیا لگا دیا کہ اس نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو یہ کتاب جو ہے وہ پسند ہے، تو یہ نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا۔ تجھے کیسے پتا جھوٹ باندھا؟ خواب انہوں نے دیکھا، کلیم اللہ چشتی نے دیکھا، نہیں جھوٹ باندھا انہوں نے اپنے لیے جہنم تیار کی لی۔ تو کیا مولانا طارق جمیل نے جہنم تیار نہیں کر لی؟ تو نے خود کہا ہے کہ مولانا طارق جمیل کی کتاب جو ہے گلدستہ اہل بیت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تم سے پوچھا گیا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میں نے بیعت کرنی ہے، مجھے کہیں اور جانے دو، 3 شرطیں مان رہے تھے۔ تیرے سے جب سوال ہوا تو نے کیا جواب دیا؟ دوستو یہ سنیں جی کہ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، اس کو پروموٹ کیا ہے، حالانکہ اس کتاب کے اندر بھی سیدنا حسین علیہ السلام کی طرف منسوب وہ جھوٹا افسانہ ہے جس میں 3 شرائط کا ذکر ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی میں تو مشکات المصابیح کو بھی پروموٹ کرتا ہوں۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ مشکات کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، ضعیف روایتیں بھی ہیں۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ کتب ستہ پڑھیں تو اس میں ترمذی میں تو 30% احادیث ضعیف ہے، تو آپ کہیں جی آپ نے ترمذی پروموٹ کی تھی تو اس میں تو ضعیف حدیثیں نکلی۔ تو میں نے کب یہ کہا تھا کہ ترمذی میں جو کچھ 2 گتوں کے درمیان لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے؟ وہ سر ایک ہی کتاب ہے اللہ کی کہ جو 2 گتوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ باقی اپنی تھیم کے اعتبار سے وہ ایک اچھی ایفرٹ ہے گلدستہ اہل بیت۔ باقی اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبی علیہ السلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% اس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ کسی کو پسند نہ پسندیدگی کا معاملہ 100% نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو کیا آپ اس کی 100% عادتوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، چاند ایک باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم اس کو کمینہ کہیں نہ کہیں۔ اس نے وہ سارے جو اعتراضات کیے تھے یہاں اس نے ختم کیے کہ پسند ناپسند کا مطلب یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، 100% پسند نہیں ہوتا، بس اوورال پسند آنی چاہیے۔ تو اب کلیم اللہ چشتی کے بارے میں بھی یہ نظریہ رکھ لیں۔ اعلیٰ حضرت نہیں لکھا کہ جناب علی میں نے خواب دیکھا اور یہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پسند ہے، انہوں نے وہ بات نقل کی ہے، تو تم نے بھی وہی بات نقل کی ہے، لیکن کمینگی کیسے؟ انہوں نے خدا کے نبی پر جھوٹ باندھا، وہ جہنمی، اور یہ جناب علی کیا بنتے ہیں؟ جنتی بنتے ہیں۔ یہ اس کی کیا ہے؟ کمینگی ہے۔ تو مفتی منیب الرحمان صاحب کا فتویٰ بھی آ گیا کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، تو جو کہتا ہے ان کا بنیادی عقیدہ، اس کے باوجود بھی بار بار چشتی مطلب اپنے ماننے والوں کو کافر بنا رہا ہے۔ خود کافر، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے جو کسی کو کافر کہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو ایسے کمینوں اور کافروں سے آپ کو بچنا چاہیے۔ یونیورسٹی کی تعلیم دماغ کھولتی ہے، یہ سارا کچھ کرتی ہے۔ بھی آپ کا دماغ اس نے کھولا ہے تو آپ نے اپلیکیشنز کیوں نہیں بنائی؟ یونیورسٹی میں آپ پڑھے ہیں نا، تو آپ واشنگ مشین آپ نے کیوں نہیں بنائی؟ آپ نے کیمرہ کیوں نہیں بنایا؟ آپ کا دماغ کیوں نہیں کھلا؟ آپ ہوٹنگ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، جناب علی یہ کیمرہ جو ہے بغداد والوں نے بنایا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ گھڑی جو ہے وہ اجمیر والوں نے بنائی ہے، اس طرح آپ تنقید کرتے ہیں اللہ کے ولیوں پر۔ آپ نے تو یونیورسٹی سے پڑھا ہے نا۔ پچھلے دنوں ایک چائنا کی ایپ کی بڑی شہرت آئی ہے، ڈیپ سیک۔ چائنا والے ڈیپ سیک بنا رہے ہیں اور اس ڈیپ سیک کی وجہ سے اربوں ڈالر جو ہے وہ امریکہ کو نقصان ہوا۔
وہ ایسی ایپ ہے جس میں آپ کچھ لکھیں گے فوراً ہر چیز پوری تفصیل آ جائے گی. تو ڈیپ سیک چائنا والوں نے بنائی, ان کے انجینئرز نے بنائی. تو کہاں مر گیا تھا؟ تو کیوں نہیں بنا رہا؟ اولیاء کرام کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب علی وہ جو ہے کیمرہ نہیں بناتے, بغداد والوں نے کچھ نہیں بنایا, اجمیر والوں نے کچھ نہیں بنایا, تو نے کیا بنایا؟ تو وہاں سے پڑھ کے آئے. انہوں نے تو کوئی وہاں سے ڈگری نہیں لی نا, یونیورسٹی میں نہیں پڑھے. بتا, کمینے آدمی ہے. اور اسی سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام قبر کو دیکھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں, سارا کچھ آپ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں, تو آپ علیہ السلام نے پیٹرول کے بارے میں نہیں بتایا. کہتے آپ علیہ السلام کی یہ کام نہیں تھا, آپ دعوت و تبلیغ کے لیے آئے تھے. تو اولیاء کرام کا بھی یہ کام نہیں تھا, وہ نبی علیہ السلام کی سنت کو آگے دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی, قرآن پاک کی تفسیر لکھی, اور اولیاء کرام تبلیغ کرتے ہیں, تفسیر لکھتے ہیں, لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں. تو بار بار ان پر بھونک رہا ہے, کمینگی کر رہا ہے, لیکن تو نے کیوں نہیں کام کیا؟ ڈیپ سیک تو نے کیوں نہیں بنائی؟ تیرا دماغ کیوں نہیں کھلا؟ تمہارا دماغ صرف ادھر گند کی طرف جاتا ہے. نہیں, یہ گستاخی, وہ گستاخی ہے, یہ کافر ہیں, یہ مشرک ہیں. اپنے آپ کو کافر کہتا ہے. کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ چشتی رسول اللہ جو بنیادی عقیدہ, لیکن وہ اپنے آپ کو کافر کرتا ہے. ایسے کافروں سے آپ نے کیا ہے بچنا ہے. اور پھر اس میں مفتی صاحب نے ایک بڑا پیارا جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو مشینری ہے نا, اس کے لیے صرف مینول نہیں بھیجا, بلکہ پیغمبر کو بھی ساتھ بھیجا, یعنی کتاب کے ساتھ پیغمبر کو بھی بھیجا تاکہ وہ اس کتاب کو کھول کر بیان کرے. جس طرح مشین کے ساتھ مینول آتا ہے اس مشین کو سمجھنے کے لیے, یہاں پر استاد بھی آیا اور مینول بھی آیا. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مینول جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسے پڑھیں سمجھیں. بہت اچھی بات ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے, احادیث کو پڑھنا چاہیے. تو بار بار کہتا رہا کہ ان کتے کی موت پر ہیں, وہ گالیاں دیتا رہا, یہ ہندوؤں سے بدتر ہیں, یہودیوں سے بدتر ہیں, یہ علماء جو کہتے ہیں قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھیں. وہ گالیاں تمہاری کدھر گئیں؟ وہ لعنتیں تمہاری کدھر گئیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے جو کسی پر لعنت بھیجے لعنت اسی پہ لوٹ آتی ہے. تو لعنتیں ساری تیرے اوپر لوٹ آئیں. مفتی اعظم تقریر کر رہے ہیں اور تم مانتے ہو کہ بہترین تقریر ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ قرآن حدیث کو پڑھیں. تو جب مفتی اعظم کہہ رہے تو سارے کہہ رہے ہیں, اور اس پر ہماری کافی ساری ویڈیوز ہیں. مفتی اکمل صاحب کی ویڈیوز ہیں, رضا ثاقب مصطفی صاحب کی ویڈیوز ہیں. آپ قرآن پاک پڑھیں, ترجمہ پڑھیں, آپ تفسیر پڑھیں, حدیث پڑھیں, لیکن بار بار نہیں جناب. دیکھیں, اگر کوئی یہودی تمہیں کہے کہ جناب علی قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو, ہم کہیں گے اس نے گستاخی کی. یہ داڑھیاں, یہ پگڑیاں پہننے والے, ممبر پہ بیٹھنے والے شیطان تمہیں کہتے ہیں ڈائریکٹ قرآن نہ پڑھو. مفتی صاحب کہہ نہیں رہے, ہم کہہ نہیں رہے, لیکن گالیاں دینا, لعنتیں بھیجنا, لعنت اسی پر لوٹ آتی ہے بھائیو. یہ کمینہ اور کیا ہے, لعنتی آدمی ہے. اس لیے اس سے بچنا آپ پر لازمی ہے. اور آگے پھر اس نے کہا کہ میرا مقصد بزرگوں کو بدنام کرنا نہیں ہوتا, قرآن و حدیث کے قریب لانا ہوتا ہے. کیسا قرآن و حدیث کے قریب لانا ہوتا ہے؟ تو مسلمانوں کو مشرک کہہ رہا ہے, مسلمانوں کو کافر کہہ رہا ہے. قرآن کے درجے میں غلط. قرآن کو تو نے کیا کہا؟ قرآن بکواس نہیں کرتا. یہ اس نے لفظ قرآن کے بارے میں استعمال کی ہے. جب قرآن پڑھا جائے گا تو ایسا ہوگا جو قرآن پاک کا ترجمہ نہیں سمجھتے, ایسا جیسے فرنچ زبان میں گالیاں دینا. یہ بھی تم نے کہا ہے نا, تو یہ توہین کس کی ہے؟ قرآن کی توہین ہے. پھر آگے شعر, میرے بابے تے شے ہیں, تیرے بابے شے کوئی نہیں, یعنی تیرے بابے شے ہیں. وہ بابا تیرا جس کو تو بار بار کہتا ہے اپنی ویڈیوز میں کہ تفہیم القرآن پڑھیں, اس تفہیم القرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کی گستاخی ہے. اور تیرا بابا جس کو تو مجدد کہتا ہے, یعنی میں آپ کو پرسنلی بتاؤں تو میں یعنی اپنے اس ریسنٹ پاس میں یعنی ایک شخص ایسا ہے جسے میں مجدد سمجھتا ہوں علا وجہ بصیرت کے, ان کے اثرات پوری دنیا پہ ہیں, اور وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی. اس نے کیا اپنی کتاب میں لکھا ہے, ریگستان عرب کا ان پڑھ چرواہا, نعوذ باللہ من ذالک. کس کی گستاخی کی؟ نبی علیہ السلام کی. کہ ریگستان عرب کا ان پڑھ چرواہا, کس کو کہا؟ اس نے نبی علیہ السلام کو کہا ہے. ان گستاخوں کو تو کہتا ہے کہ میرے بابے ہیں, اور ہمیں کہتا ہے کہ تیرے بابے شے کوئی نہیں ہے. یعنی یہ گستاخ نبی کے مقابلے میں آ جاتے ہیں. جو تم کہتے ہو کہ جناب علی میرے مجدد ہیں, وہ مجدد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کرے؟ ان پڑھ چرواہا, نعوذ باللہ, یہ اس کے بابے ہیں.
ہمارے اللہ کے ولی جو ادب سکھاتے ہیں، پیار سکھاتے ہیں، محبت سکھاتے ہیں. یہ پلیٹ فارم جو ہے نا، مرزا جلمی بار بار کہتا ہے یہ پلیٹ فارم جو ہے نا وہ ختم نبوت کو قائم رکھے ہوئے ہے. بھائی ختم نبوت کے ڈاکو تو تم ہو. مختار ثقفی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ تمہارا بابا ہے. 5 حدیثیں ہیں مسند احمد میں اور دیگر کتابوں میں حدیث ہیں، واضح طور پر صحیح حدیث ہیں. صحابہ نے، تابعین نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اور مسلم میں روایت کو کھا جاتا ہے جس میں اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم نے ثقیف میں مبیر کو دیکھ لیا، ظالم تم ہے. کس کو کہا ہے؟ مختار ثقفی کو مبیر. اور ظالم کون ہے؟ حجاج بن یوسف. تو انہوں نے کہا میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مبیر ہوگا ایک ظالم ہوگا. ظالم تو ہے حجاج، اور مبیر کون ہے؟ سارے محدثین کہتے ہیں. اسی حدیث کی شرح آپ دیکھ لیں، مسلم امام نووی لکھتے ہیں کہ یہ کون تھا؟ مختار ثقفی تھا. تو مختار ثقفی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کافر ہوا. اس نے پہلے اچھا کام کیا. جنہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، جتنے سپاہی تھے ان کو مارا، اس نے لشکر جمع کیا، لیکن آخر میں کیا کر دیا؟ نبوت کا دعویٰ کر دیا. سارا رائے گاں چلا گیا. تو یہ اس کا بابا ہے اور قادیانی کی سپورٹ کرتا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے. سارے مسلمان جمع ہوئے کہ قادیانی کے بارے میں یہ جو ہے اصول مبارک ثانی کے بارے میں جو انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا غلط ہے کہ قادیانیوں کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ تبلیغ کریں. سارے مسلمان یکجا تھے، لیکن یہ الگ تھا. داڑھی بھی ہاتھ رکھ کے کہا کہ جناب علی یہ ریورس کر کے دکھائیں یہ فیصلہ. تو یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے پر جائے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے. شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی سارے مسلمان کہہ رہے تھے کہ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے. سارے مسلمان یکجا ہوئے اور سب نے مفتی منیب الرحمان صاحب کو اپنا سرپرست اعلیٰ مانا. لیکن یہ کرتا داڑھی پکڑ کے کر نہیں، یہ جناب میں ان کو دیکھوں گا، جب یہ احتجاج کریں گے تو پھر میں ان سے پوچھوں گا، میں ان کو یہ کروں گا، میں ان کو ننگا کروں گا. سارے مسلمان جمع ہیں قادیانی کے خلاف اور یہ کہہ رہا ہے میں تو مسلمانوں کو ننگا کروں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ شمس الدین جب اس کے پاس آیا تھا تو اس نے کیا ویڈیو بنائی تھی کہ شمس الدین نے مجھے کہا ہے کہ جناب علی قادیانی کے خلاف کام کرنے پر پیسے ملتے ہیں، اتنے علماء نے پیسے لیے باہر سے، تو مجھے بھی ابھارنے آیا کہ تم یہ کام کرو. میں نے کہا نہیں جناب علی آپ غلط جگہ ہیں، آپ کہیں اور جگہ جائیں. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ پھر اگلے دن شمس الدین آ گیا. اس نے کہا میں نے کب کہا ہے؟ کہ نہیں آپ نے نہیں کہا، مجھے تاثر ملا ہے. پھر ویڈیو بنائی شمس الدین بھائی سے ملاقات. اس پر ہماری کافی ساری ویڈیوز ہیں. تو پوری ٹوٹلی یہ قادیانیوں کا سپورٹر ہے، یہ فرنٹ مین ہے ان کا. جو اس نے گالیاں دی ہیں اسی ویڈیو میں بھی اس نے کہا ہے پیر میرے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ٹارزن بنایا ہوا تھا ان کو. پھر رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں بشارت دی تھی کہ کل تو قلم کو حکم دے گا تو قلم لکھے گی تیرے حکم سے. اللہ کے بندو، اس طرح کا قلم اگر کوئی رسول اللہ کو ملا ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مولا علی کے ہاتھوں میں ہوتا. کہ نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا ہے، پیر میرے شاہ نے نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا ہے کہ تم قلم کو جو ہے وہ لکھو، حکم دو لکھے گا. صحابہ نے تو ایسا کیا نہیں. بھائی تیرے بابے نے بتایا ہے نا. تو کہتا مجھے فخر ہے کہ میں شاگرد ہوں مولانا اسحاق صاحب کا، میرے اس بابے پر فخر ہے. اب مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے استاد ہیں، اور یعنی مجھے اپنے 2 شیخین کے اوپر فخر ہے. ایک شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالی اور دوسرے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی. اس کے اسی بابے نے کہا ہے، یہ بات انہوں نے بتائی، ہم نے تو انہی سے سنی ہے. دیکھا راجہ رسول نے صحیح بخاری چا کیا پورا روایت کر دے کہ جن میرے ولی نال دشمنی کی تھی میں وہ اعلان جنگ کر دینا. اللہ اعلان جنگ کر دینا. انہوں کا رہتا کھ نہیں. اس دنیا چ بھی ذلیل و رسوا ہوتے، آخر دنیا چ ایسی رسوائی ہوئی کہ اس مرزا غلام نے کیا تھا کیا میرے مقابلے کوئی قرآن کی تفسیر لکھو، عربی چ لکھنی ہے، اور 3 بندے سالس ہون گے ایک قسم کھا کے کہہ دیں مسلمان عالم کی کہ تفسیر عالم. حضرت سید پیر مہر علی شاہ گولی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بالکل تیار، تفسیر بھی لکھنی، مر قلم نہیں ہاتھ چلانا، نہ کاغذ پڑھنے، رکھ دینے کاغذ قلم اپنے آپ چلن. پہلا دے مقابلہ ہو، تو نبی ہون کا دعوے دار ہے، میں صرف نبی کا قدنا غلام ہوں، خود قلم چلن. اور دوسرا ہے پہلا مناظرہ کرنا پاؤ. نہیں آیا
ਬਹਾਨਾ ਬਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਪਠਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬਰਤਾਨਵੀ हुकूमत ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। फिर जहन्नमी उनको को अपने बाबों को वीडियोस देख लो, तेरा बाबा क्या कह रहा है कि कलम लिखेगा मैं नहीं लिखूंगा। अब टार्जन बनाया हुआ है जनाबी, उनके पास जाके लड़ते, गालियां दी हैं, और अगर कादियानी के सामने आता तो इनका मुंह काला करते। इस तरह के अल्फाज इसने दूसरी वीडियोस में कहे हैं अल्लाह के वलियों के बारे में, कादियानी को सपोर्ट करके। जहाँ मुनाजरा होता है मुसलमान और कादियानी को, मुसलमान जीत जाते हैं, लेकिन कहता है कि कादियानी ने इनका मुंह काला किया। तो इस तरह के अल्फाज का क्या मतलब है? तो उनकी सपोर्ट कर रहे होते हो। और जब इसने फिर शमसुद्दीन के बारे में ये कहा कि जनाब अली वो मेरे पास आया मुझे उभारने के लिए कि जनाब अली आप जो है वो पैसे बड़े मिलते हैं, तो पूरा हफ्ता जो है ना कादियानी ने शमसुद्दीन की ऐसी की तैसी कर दी कि तुम पैसे लेते हो, ये करते हो, वो करते हो। उन्होंने अपने चैनल्स पे इसकी वीडियो लगाई कि मुसलमान जो हमारे खिलाफ काम करते हैं पैसे लेके काम करते हैं। कहाँ से पैसे लेते हैं? अमेरिका उनके साथ है, जर्मनी उनके साथ है, फ्रांस उनके साथ है, तो कहाँ से पैसे आते हैं? झूठ, कमीनगी। तो फिर कहा हाँ जी मेरे से ऐसे गुजर हो गया, जो मुझे तासुर मिला कि शमसुद्दीन जो है वो पैसे लेके काम करता है, तो इसलिए ये क्या करता है? कमीनगियाँ करता है। तो ऐसे कमीने से बचना आपके लिए बहुत अहम है। नमाज तुम्हारी कादियानी वाली निकल आई। अच्छा, नमाज हमारी कादियानी वाली निकल आई, कलमा फिर किसका है? पहले कहता मेरा गोल्डन कोड है कि कादियानी अगर हमें मुसलमान कहे तो हम उन्हें मुसलमान कहेंगे। और मैंने कई दफ़ा ये गोल्डन कोड अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। अब मिर्ज़ा मसरूर का बयान आ गया कि हम इनको मुसलमान कहते हैं जो कलमा पढ़ें। तो अब तेरे नज़दीक कादियानी क्या हो गए? मुसलमान हो गए, तू हो गया काफिर। तूने खुद कहा कि मेरा गोल्डन कोड है कि वो हमें काफिर कहते हैं इसलिए हम कादियानी को काफिर कहते हैं, अगर वो हमें मुसलमान कहे तो हम उन्हें मुसलमान कहें, काफिर नहीं कहेंगे। देख ले, सुन ले मिर्ज़ा मसरूर क्या कह रहा है। अहमदिया अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हर कलमा गो को मुसलमान समझती है। किसी मुसलमान शख्स के लिए, किसी शख्स के मुसलमान होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करता हो, और यही हदीस से साबित है। अब बता, मिर्ज़ा मसरूर कह रहा है कि हम उनको मुसलमान समझते हैं, अब कहो उनको मुसलमान। हम कादियानियों को इसलिए काफिर नहीं कहते कि वो हमें काफिर कहते हैं, हम कहते हैं उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इनकार किया है, कुरान पाक की आयत का इनकार किया है, और ये कहता है कि हमें काफिर कहते हैं इसलिए हमें उनको क्या कह रहे हैं? काफिर करें। अब दो जवाब। कादियानी वाली नमाज, तो वो नमाज रुकू नहीं करते हैं, सजदे नहीं करते, फिर तेरी नमाज भी कादियानी हो गई। इसलिए इससे पिछली वाली वीडियो में कहा जनाब ये रफ़ देन करते हैं नहीं करते कादियानी, ये मसला नहीं, मसला अकायद पर होगा। तो अब आप अकायद पर बात करें ना। ये जो कहता है ना कि इनका बरेलवियों का बुनियादी अकीदा, इसी वीडियो पर इसने यही कहा कि बुनियादी अकीदे पर मुनाजरा होगा, क्योंकि इनका बुनियादी अकीदा चिश्ती रसूलुल्लाह है, तो बाकी तो मसले वैसे ही हल हो जाएंगे। तो रफ़ देन करते या नहीं करते वो काफिर है, काफिर करे ना करे, लेकिन इनकी कादियानी वाली नमाज है। और ये खुद मानता है कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इब्ने मसूद के 15 शागिर्द जो है वो रफ़ देन नहीं करते थे। अब्दुल्ला इब्न मसूद और सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अलैहिस्सलाम के कम से कम 15 शागिर्द ऐसे हैं जो रफ़ देन नहीं करते थे। सही सनद से साबित है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में। तो उनकी नमाज कादियानी वाली नमाज हो गई। और मौला अली खुद रफ़ देन नहीं करते थे, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है। इब्ने मसूद रफ़ देन नहीं करते थे, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा। और तिरमिज़ी में सही रिवायत, इब्ने मसूद कह रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें नमाज का तरीका सिखाता हूँ। नमाज का तरीका सिखाया और रफ़ देन नहीं किया, तो उन्होंने कादियानी नमाज पढ़ी उन्होंने। और इमाम तिरमिज़ी ने हसन कहा, अलबानी ने सही कहा, और कहा कि बहुत सारे जो है ताबईन और सहाबा का ये अमल था, वो ये कहते थे कि हाँ रफ़ देन नहीं है। अब बताओ, मौला अली खुद नहीं कर रहे। नहीं, तिरमिज़ी में हदीस है ना, मौला अली फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम रफ़ देन किया। वो नबी अलैहिस्सलाम ने जब किया तो किया, जब आप अलैहिस्सलाम मना कर दिया तो बात ख़त्म हो गई। नहीं, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब आए हैं, दरस बुखारी दिया है, नमाज का तरीका बताते हैं ना, नमाज का तरीका बुखारी मुस्लिम से। तो बुखारी मुस्लिम से जो नबी अलैहिस्सलाम नमाज का तरीका सिखाया उसमें लिखा रफ़ देन। नबी अलैहिस्सलाम जो है मस्जिद में तशरीफ़ फरमाए, एक सहाबी आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के सलाम करते हैं आप अलैहिस्सलाम को, आप अलैहिस्सलाम सलाम का जवाब देते हैं, फरमाते तुम्हारी नमाज नहीं, दोबारा जाओ। और नमाज़ पढ़ के फिर आते हैं, फरमाया दोबारा जाओ। 3 मरतबा आप अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह मुझे बताएं नमाज का तरीका क्या है। तो आप अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? अच्छी तरह वज़ू कर, तकबीर कह के किरात कर, रुकू अच्छी तरह कर, सजदा अच्छी तरह कर,
पूरी रकात आपने बयान फरमाई, उसमें रफ़ल का जिक्र ही नहीं है। नहीं तो अब पहला जो रफ़ल है उसका भी तो वो हमने कब कहा फ़र्ज़ है, तुम तो कहते हो रफ़ल करना फ़र्ज़ है। अगर ये रफ़ल करना फ़र्ज़ होता और ये कहता है इस्लाम का किला है, ये रफ़ल इस्लाम का क्या है, किला है, और ये तौहीद का किला है। देखो इसके ड्रामे, नबी अलैहिस्सलाम तो इससे मना कर रहे हैं, आपने किया फिर आपने मना कर दिया। मुस्लिम में रिवायत है 968, आप अलैहिस्सलाम ने इसे मना किया और टाइटल बांधा है इमाम नववी ने कि आपने सुकून से नमाज़ पढ़नी है। तो आप बताएं कि नबी अलैहिस्सलाम इसका हुक्म दिया हो, सहाबा ने बताया कि नबी अलैहिस्सलाम ने रफ़ल किया, और सहाबा ने बताया कि नबी अलैहिस्सलाम ने तर्क कर दिया। मुफ्ती साहब आए हैं जनाब अली, उन्होंने सही बुखारी तो बताई है, लेकिन उन्होंने जो है वो नमाज का तरीका नहीं बताया। भाई नमाज का तरीका बुखारी में लिखा है, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद सिखाया है, और मुस्लिम में 904 नंबर रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद सिखाया है, अबू मूसा अशरी ने बताया है, उसमें कोई रफ़ल नहीं है, और नमाज के पीछे उसमें किरात मना है। 904 और 905 नंबर रिवायत देख लो मुस्लिम में। और इमाम मुस्लिम से पूछा गया कि हज़रत अबू हुरैरा से जो रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इमाम किरात करे तुम खामोश रहो, इस रिवायत के बारे में आपका क्या ख्याल है? फरमाते हैं ठीक है, सही रिवायत है। तो भाई तेरे कादियानी जो यार हैं तो उनका फ्रंट मैन है, वो तो इमाम के पीछे किरात करते हैं। अब तेरी नमाज कादियानी वाली हुई कि नहीं हुई? तो ये है कादियानियों को फ्रंट में। जब इसे तकलीफ़ होती है ना, छोटे मिर्ज़ा मुझे क्यों कहा, भाई तुम हमें कहते हो कि चिश्ती पार्टी हैं, हमें मुशरिक कह रहे हो, तुम्हें छोटा मिर्ज़ा कह रहे हो, तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, तकलीफ़ पहुँचेगी। तूने मुसलमानों को, करोड़ों मुसलमानों को तुमने क्या कहा है? मुशरिक कहा है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक।